شمالی وزیرستان میں 13 جوان وطن پر قربان۔ میر علی میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ۔ فتنہ الخوارج کے خودکش حملے میں 13 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 14 خارجی جہنم واصل۔ حملہ بھارت کی دہشت گرد ریاست کی منصوبہ بندی اور نگرانی میں فتنہ الخوارج نے کیا۔ گاڑی میں سوار خودکش حملہ آور نے سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ قافلے کے آگے موجود دستے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس کے مذموم منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ خوارج نے بارود سے بھری گاڑی قافلے کے اگلے دستے کی ایک گاڑی سے ٹکرا دی۔ افسوسناک اور شفاق واقعے میں 2 بچے اور ایک خاتون شدید زخمی ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز قوم کے تعاون سے انڈین اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں دفاع وطن کے لیے ہمارے عزم کو مزید غیر متزلزل بناتی ہیں۔ ISPR صدر مملکت وزیر اعظم کی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت۔ بزدلانہ حملے میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دہشت گردوں کو 2 ٹوک پیغام۔ دہشت گردوں کو ہر قیمت پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ تمام سہولت کاروں، مددگاروں اور منصوبہ سازوں کا تعاقب کیا جائے گا۔ پاکستان کے عوام ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں۔ داخلی استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ خطے میں دہشت گردی کے اصل چہرے کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی فورسز کے غیر متزلزل حوصلے اور عزم کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ۔ بنو گیریزن میں شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت۔ CMH بنو میں زخمیوں کی عیادت کی۔ Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. Let it be known to all inimical forces who harbor nefarious designs against Pakistan, we are ever ready in our resolve to defend our motherland at all costs. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict in South Asia. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. پاکستان اپنے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا واضح پیغام۔ کہا کہ اگر دشمن یہ سمجھے پاکستان کمزور ہے یا جواب نہیں دے گا تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ پاکستان ہر حال میں اپنے خود مختاری اور قومی مفادات کا دفاع کرے گا۔ اگر دشمن ہماری خود مختاری کو چیلنج کرتا ہے تو نتائج کی ذمہ داری اسی پر ہی ہوگی جو پورے خطے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ آج ہم پہلے سے کئی زیادہ مضبوط اور پرعزم ہیں۔ بھارت جان بوجھ کر خطے میں کشیدگی پیدا کر رہا ہے۔ بھارت جعلی اسٹریٹجک اہمیت سے سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزیوں کے باوجود پاکستان نے امن کو ترجیح دی۔ دشمن مسلسل ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان روشن مستقبل کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ کشمیر کے منصفانہ پرامن حل تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا PNS راہبر میں پاسنگ آؤٹ پر وزیر داخلہ محسن نقوی کی CMH بنو آمد۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے زخمی جوانوں کی عیادت اور جلد صحتیابی کی دعا کی۔ محسن نقوی نے زخمی جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہتے ہوئے کہا، آپ کا حوصلہ دیکھ کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا۔ آپ پاکستان کے بہادر سپوت ہیں اور آپ کا غیر معمولی جذبہ دیکھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آپ جیسے بہادر بیٹوں کے ہوتے دشمن ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔
شدید بارشوں کے باعث پی ڈی ایم اے نے ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا 24 سے 48 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی پنجاب سندھ خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال کا خدشہ اسلام آباد اور شمالی مشرقی پنجاب میں بادل برسنے کی پیش گوئی کشمیر گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سے حادثات 4 افراد جاں بحق لیاری موسا لین میں چھت گرنے سے باپ بیٹی جاں بحق منظور کالونی سیکٹر آئی میں مکان کے چھت گرنے سے بچہ جاں بحق ہو گیا شہر قائد میں آج مزید بارش کی پیش گوئی حیدرآباد بدین ٹھٹا سجاول گھوٹکی تھرپارکر میں بادل برسیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین این ڈی ایم اے سے ٹیلی فونک رابطہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں رہنے اور معاونت کی ہدایت کنڈیا کے قریب دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ چشمہ بیراج کے تمام گیٹ کھول دیے گئے پانی کی آمد 2,22,200 کیوسک ریکارڈ چشمہ بیراج سے ملحقہ تمام جھیلیں پانی سے بھر گئیں ہری پور میں سیلابی ریلوں کی آمد کا خدشہ ندی نالوں کے قریبی علاقوں کو خالی کرنے کا حکم قلات اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سڑکیں تالاب بن گئیں سوابی میں بارش سے تباہی ندی نالوں میں طغیانی دریائے چترال کی سطح میں اضافہ متعدد گھر اور دکانیں دریا برد سیر و تفریح کا شوق موت کی وادی میں لے گیا بلوچستان کے علاقے جوب میں 3 خواتین اور 1 بچی سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق تعلق ملتان سے ہے جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا اہل خانہ غم سے نڈھال سانحہ سوات میں جاں بحق 9 افراد کی جسد خاکی ڈسکا پہنچنے پر کوہرام ماں اور 2 بیٹیوں کی نماز جنازہ ادا آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک 2 بچوں کی مردان میں تدفین کر دی گئی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا دریائے سوات کے کنارے تمام تجاوزات 3 روز میں ختم کرنے کا حکم غفلت برتنے پر ڈی سی سوات شہزاد محبود کو معطل کر دیا گیا وفاقی حکومت کا سانحہ سوات پر علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ علی امین گنڈاپور کی حکومت ناکام ہو چکی ہے قدرتی آفت کے دوران ریلیف کی فراہمی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے بچے چیخو پکار کرتے رہے کوئی مدد کو نہ آیا خیبر پختونخوا میں ورک فرام اڈیالہ ہو رہا ہے علی امین گنڈاپور نے اڈیالہ جیل کو کیمپ آفس بنایا ہوا ہے وزیر اطلاعات عطا تارڑ بلوچستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5 گہرائی 28 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی موساخیل میں زلزلے سے 2 مکان مکمل تباہ ہو گئے 3 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا مکانات گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے پی ڈی ایم اے کی تصدیق امریکہ نے اصفہان میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے میں بنکر بسٹرز بام استعمال نہیں کیے اصفہان کی ایٹمی تنصیب میں 60% افزودہ یورینیم موجود تھا بنکر بسٹر بام اس لیے استعمال نہیں کیے گئے کیونکہ وہ مؤثر نہ ہوتے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے یہ بات امریکی سینیٹرز کو بتائی امریکی میڈیا کا دعویٰ امریکی ٹی وی کے مطابق فوردو اور نیتنز کی تنصیبات پر بنکر بسٹر بام گرائے گئے تھے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہم فوردو پلانٹ پر حملہ کریں گے سب کہتے تھے یہ جگہ ناقابل تسخیر ہے لیکن ہم نے کر دکھایا امریکی صدر ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو کہا جوہری مواد کی منتقلی انتہائی مشکل کام ہے تصویروں میں نظر آنے والے صرف خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے امریکی صدر اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف عدالتی کارروائی پر برہم سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا امریکہ عدالتی کارروائی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا نتنیاہو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس سے ڈیل کی کوششیں کر رہا ہے کیسے ممکن ہے ایسا وزیر اعظم سارا دن عدالت میں گزارے نتنیاہو کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ خوفناک ہے ایران نے عالمی ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ پر جوہری تنصیبات کے دورے پر پابندی لگا دی رافیل گروسی ایران کی جوہری تنصیبات والے مقامات کا دورہ نہیں کر سکیں گے ایرانی پارلیمنٹ کے وائس اسپیکر کا اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے اعلیٰ فوجی حکام اور جوہری سائنسدانوں کی تدفین کے دوران
اعلان خبر ایجنسی کے مطابق IAEA نے حساس معلومات اسرائیل کو لیک کی۔ ایران نے نیوکلیئر سائٹ سے UN کے کیمرے بھی ہٹا دیے۔ رافیل گروسی کا دورہ بے معنی اور ممکن ہے کہ بدنیتی پر مبنی ہو، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ پاکستان عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سر فہرست۔ بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں گزشتہ 12 ماہ میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ڈیفالٹ ہونے کا امکان 59% سے کم ہو کر 47% رہ گیا۔ ڈیفالٹ رسک میں نمایاں کمی سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر ہے۔ معاشی استحکام اور اصلاحات کے باعث ڈیفالٹ رسک میں کمی ہوئی۔ دیوالیہ ہونے سے لے کر مضبوط اور مستحکم ہونے تک کا سفر پاکستان کی بڑی کامیابی سامنے آ گئی۔ مشیر وزیر خزانہ نے ایکس پر پیغام میں لکھا، پاکستان میں دیوالیہ ہونے کے خطرات میں نمایاں کمی، عالمی سطح پر سب سے زیادہ بہتری ریکارڈ کی گئی۔ IMF کے ساتھ کامیاب معاہدہ اور بروقت قرض کی ادائیگیاں ملک کی معیشت کو بہتر کر گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستانی معیشت میں استحکام کے حوالے سے بلوم برگ کی رپورٹ پر اظہار اطمینان۔ کہا کہ رپورٹ میں مختلف شعبوں میں اہم ادارہ جاتی اصلاحات، عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ کامیاب معاہدے اور بروقت قرض کی ادائیگی کا اعتراف کیا گیا ہے، جو یقینی طور پر حکومتی معاشی صورتحال میں بہتری کا ثبوت ہے۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 12 مہینوں میں معیشت میں سب سے زیادہ بہتری دکھائی۔ پاکستان اپنے مضبوط معاشی مستقبل کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ اسرائیلی فوج کا 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے حماس لیڈر کو مارنے کا دعویٰ۔ حماس رہنما محمد عیسیٰ العیسیٰ کو صابرہ کے نواحی علاقے میں شہید کیا گیا۔ العیسیٰ کو حماس کے بانیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اسرائیلی میڈیا اسرائیل میں نتنیاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا غزہ میں جنگ ختم کرنے اور یرغمالیوں کو واپس لانے کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد شادی اور پھر طلاق۔ ویمن تھانے میں پناہ لینے والی تیونس کی 19 سالہ لڑکی سفارت خانے کے حوالے۔ سندا کے ایگزٹ پرمٹ اور ٹکٹ کا بندوبست بھی سفارت خانہ کرے گا پولیس۔ تیونس سے کراچی آنے والی سندا یاری نے لیاری کے محمد عامر سے شادی کی، جو صرف 7 ماہ چل سکی۔ شوہر اور سسر نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ عامر نے طلاق دی تو بہت پریشان تھی، کھڑکی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش بھی کی۔ سندا یاری کا بیان۔ صدی کی سب سے بڑی اور دنیا کی مہنگی ترین شادی۔ بانی ایمیزون جیف بیزوس شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ 61 سالہ جیف بیزوس نے 55 سالہ ٹی وی ہوسٹ لارین سانچیز سے شادی کر لی۔ جیف بیزوس کی شادی کی تقریب اٹلی کے شہر وینس میں منعقد ہوئی۔ خاندان کے 70 افراد سمیت 200 افراد کو مدعو کیا گیا تھا۔ شادی کی باقاعدہ تقریب سین جارجیو جزیرے پر ہوئی، جسے میڈیا نے خفیہ رکھا گیا۔ شادی پر تقریباً 15 ارب روپے سے زائد اخراجات آئے۔